تفهیم القرآن راواخله د مودودي صاحب چې چاپ کړی دی مفت ورکوي زګونو کې د هغې اولنۍ جلد صفحه 288 ګلاو کې هغې کې لیکلي دي وایي د احد په جنګ کې چې کوم شکست صحابو ته شو د دې وجه دا و چې په صحابو کې خودغرضي راغلی وه، سود راغلی و، لالچ راغلی و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، حکیم شہزاد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے، اور چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے اور سید مودودی اور جماعت اسلامی کے مذہبی نام نہاد مذہبی مخالفین اس سیزن میں میدان میں اتر آتے ہیں، گو کہ انہیں پہلے بھی متنبہ کیا لیکن وہ باز نہیں آئے، اور کل ایک انٹرویو مفتی ندیم نامی بندے کا ہمیں پھر سنایا گیا ہے جس نے اپنا وہی پرانا الزام دہرایا ہے. یہ الزام قاضی مظہر حسین چکوالی صاحب نے اپنی ایک جھوٹ پر مبنی کتاب مودودی مذہب کے اندر یہ دہرایا تھا، لگایا تھا سید مودودی رحمہ اللہ پر، اور اب پھر دوبارہ یہ مفتی ندیم اور اس کے لونڈے لپاڑے جتنے ہیں وہ دوبارہ دہراتے ہیں. آج زبان تھوڑی سخت ہوگی، الفاظ کا تھوڑا چناؤ بھی سخت ہوگا، درگزر کیجیے گا کیونکہ شرافت کی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی. آپ کو جماعت اسلامی کے چندوں سے بڑی تکلیف ہے تو جماعت اسلامی کے چندے تو لوگ دیں گے کیونکہ یہ امانتدار لوگ ہیں. یہ عوام کے پیسوں سے اپنی سیاست نہیں چمکاتے، اپنے کاروبار نہیں چمکاتے، مدرسوں کے نام پر اپنی فیکٹریاں نہیں چمکاتے. اس لیے آپ کو بڑی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ آپ کی تکلیف کم نہیں ہوگی، مرد دم تک آپ کی یہ تکلیف اسی طرح رہے گی انشاءاللہ. آپ آ جائیں علمی بات کی طرف. آپ نے پھر وہی گھٹیا اور جھوٹا بہتان لگایا مولانا مودودی پر کہ انہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے ایک بحث کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام کو بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سود خوری کرتے تھے. بالکل قطعاً مولانا مودودی نے کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ سود خور تھے. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے مفتی ندیم تمہیں، کبھی تم پورا نہیں کرو گے. آپ کے پورے فرقے کا یہ طریقہ وردات ہے، آپ الزام لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور پھر اپنے مدرسوں میں اپنے طالب علموں کو یہ جھوٹ سناتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں جب وہ ہمارے سامنے وہ جھوٹ سناتے ہیں اور کتابیں ان کی منہ پر ماری جاتی ہیں تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. یہ سود خوری کا الزام جو تم مولانا مودودی کو کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کی شیخ الہند محمود الحسن نے لکھا ہے، اور یہ تفسیر عثمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس نے الزام لگائے ہیں. ایک تو لکھا کہ یہودیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے سودی معاملات تھے، اور ان کا قطع تعلق کرنا، سودی تعلقات کا قطع کرنا، اور یہ مشکل تھا صحابہ کے لیے، اس وجہ سے یہ شکست ہوئی. بلکہ اوپر لکھا ہے کہ نامردی دکھائی صحابہ نے، بلکہ حرام خوری کا لفظ بھی استعمال کیا ہے محمود الحسن صاحب نے. حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ ہماری، یہ محمود الحسن صاحب نے لکھا ہے. کتاب آپ کی ہے، الفاظ آپ کے شیخ الہند محمود الحسن صاحب کے ہیں، آپ مولانا مودودی پر الزام لگا رہے ہیں، اور ڈھٹائی سے آپ کو شرم بھی نہیں آتی، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی چونکہ نہیں بولتی تو آپ اپنا کاروبار چلاتے رہیں گے. اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. مفتی ندیم، تمہارے اندر رتی بھر بھی غیرت ہے اور تمہارے اندر کوئی شرم و حیا کی رمق باقی ہے تو جناب یہ چیلنج قبول کرو، اور ہمیں بتاؤ اس ویڈیو کے ذریعے کہ میں انشاءاللہ کس وقت کس ٹائم پہ ہم سامنے بیٹھیں اور یہ سود والی عبارت کا معاملہ کلیئر کریں. ایک نقطے پر عصمت انبیاء پہ آتے ہو وہ بھی ہم تیار ہیں، لیکن تم نے مدرسوں کی کہانیاں سنانی ہیں. تمہارے شاگرد جتنے وہ ہم سے جوتے کھا کے بھاگ چکے ہیں، اور تم اب ڈائلاگ مارتے ہو اس پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. اور یہ الیکشن جیسے ہی آئے ہیں تمہارے قائد اور امام انقلاب نے تمہیں مال دیا کہ یہ شروع کرو تاکہ لوگ گمراہ ہو، اور ہمارے جو سیاسی کرتوت ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے اور مذہبی کارڈ استعمال کر کے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. یہ اب نہیں ہوگا. دوسرا ایک حوالہ بھی لیتے جاؤ، میں گفتگو ختم کرتا ہوں، لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا. مسئلہ سود، مفتی شفیع نے اس کے اندر واضح طور پر کئی صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ حضرت عباس سودی کاروبار کرتے تھے، اور کئی صحابہ کے نام ہے. یہ کتاب انشاءاللہ میرے ذمہ ہے، بس تو ہمت کر سامنے آ. مفتی ندیم خود نہیں آتا، کسی اپنے لونڈے کو، اپنے لونڈے لپاڑے کو تیار کر انشاءاللہ. اب یہ بہانہ نہ کرنا کہ یہ عالم نہیں ہے. یہ بہانہ یا تو کرتا ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر، یا جناب جس میں بھاگنا وہ یہ بہانہ کرتا ہے جناب ان کے پاس علم نہیں ہے. کون سا علم تمہیں چاہیے؟ تمہارا تو علمی کوئی گفتگو ہے ہی نہیں. جو کچھ تمہارے ساتھ حدیثوں نے کیا تم تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور کیسے بھاگے ہو. اور پھر ڈٹائی سے جناب دوسروں کو چیلنج بھی کرتے ہو.
انشاءاللہ ہم تمہارا آپ پیچھے چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، اور ہمیں انتظار ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو اور بتاؤ کہ میں تیار ہوں مناظرے کے لیے اسی بات پر جو تم نے سید مودودی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو سود خور لکھا ہے۔ سامنے بیٹھو، پتہ چلے کہ شیخ الہند محمود الحسن اور مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے یا مولانا مودودی نے لکھی ہے۔ بہت شکریہ۔